حضرت عمر بن الخطاب کی رات کی گشت اور غریب خاندانوں کی مدد۔ ایک طویل تاریخی، اخلاقی اور روحانی اردو داستان۔ تمہید۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی بہادری، عدل، تقوی اور انسان دوستی کے ذریعے پوری دنیا کے دلوں میں جگہ بنائی۔ ان عظیم ہستیوں میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں ترین حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور آپ کا دون خلافت عدل و انصاف، دیانت، سادگی اور عوامی خدمت کی بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر صرف ایک حکمران نہیں تھے بلکہ امت کے خادم تھے۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے، بھوکوں کو کھانا پہنچاتے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے اور یہ دیکھتے کہ کہیں کوئی انسان تکلیف میں تو نہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے متاثر کن پہلو یہ تھا کہ وہ اقتدار کو ذمہ داری سمجھتے تھے، عزت یا فخر کا ذریعہ نہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے تھے۔ ان کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ کتاب حضرت عمر کی انہی رات کی گشتوں ہے، ان کی عوامی خدمت، ان کے عدل اور ان کی بے مثال انسان دوستی پر مبنی ایک تفصیلی داستان ہے۔ باب اول، عرب کی سرزمین اور اسلام کا آغاز۔ 7ویں صدی کا عرب جہالت، ظلم، قبائلی تعصب اور غربت کا شکار تھا۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے تھے، عورتوں کے حقوق پامال ہوتے تھے اور یتیموں و مسکینوں کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت پر فخر کرتا اور جنگ و خون ریزی عام بات تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انسانوں کو توحید، عدل، رحم، مساوات اور اخوت کا پیغام دیا۔ یہ پیغام آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگا۔ حضرت عمر بن الخطاب ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ قریش کے طاقتور اور بااثر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا مزاج سخت اور حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی، مگر ان کی اصل توجہ عوام کی خدمت پر رہی۔ باب دوم، رات کی خاموشی میں نکلنے والا حکمران۔ مدینہ کی راتیں پرسکون ہوتی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے، بازار خاموش ہو جاتے اور شہر سکون میں ڈوب جاتا۔ لیکن انہی راتوں میں ایک شخص بیدار رہتا تھا۔ وہ شخص مسلمانوں کا امیر حضرت عمر بن الخطاب تھے۔ وہ اکثر سادہ لباس پہن کر رات کے وقت شہر کی گلیوں میں نکلتے۔ کبھی اپنے خادم اسلم کو ساتھ لے لیتے اور کبھی اکیلے ہی گشت کرتے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں، کوئی ایسا شخص تو نہیں جو مدد کا محتاج ہو۔ ایک رات حضرت عمر مدینہ کے باہر کی طرف نکلے۔ دور کہیں آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے اسلم سے فرمایا، چلو دیکھتے ہیں وہاں کون ہے، شاید کوئی مسافر ہو یا کوئی ضرورت مند۔ جب وہ قریب پہنچے تو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک عورت آگ کے پاس بیٹھی تھی اور ایک برتن چولہے پر رکھا ہوا تھا۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، بچوں کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، پھر اس برتن میں کیا پک رہا ہے؟ عورت نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اس میں صرف پانی اور پتھر ہیں۔ میں بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور آخر کار سو جائیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ عمر سے حساب لے گا، وہ ہمارے حال سے بے خبر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کی۔ وہ فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹے کی بوری، گھی، کھجوریں اور دیگر سامان لیا۔ اسلم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟
پھر انہوں نے خود آٹے کی بوری اپنے کندھے پر اٹھائی اور اس عورت کے خیمے تک لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، آگ میں پھونک مارتے رہے یہاں تک کہ دھواں ان کی داڑھی میں بھر گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے بچوں کو کھلایا۔ بچے خوش ہو گئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ عورت نے کہا،